ساتھ لیا، اصغر کو ساتھ لیا، قاسم و عباس کو ساتھ لیا، قوم محمد کو ساتھ لیا۔ جن جن کو اللہ کی طرف سے حکم تھا ان کو ساتھ لیا، اور امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تاریخوں میں ہے کہ جب تیاری کر رہے تھے امام حسین، اور امام حسین جانتے تھے کہ اب مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، اندازہ لگائیے وہ مدینہ کہ جس مدینے کے یہ لوگ وارث ہیں، جنہوں نے مدینے کو سجایا اور سنوارا ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ مدینہ جانے کو مل جائے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، میں تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ دنیا کا ہر مسلمان بلکتا ہے مدینہ جانے کے لیے، لیکن امام حسین اسی مدینے کو چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاریخوں میں ہے سب کے کپڑے رکھے جا رہے ہیں، کجاوے کسے جا رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اسی خاندان نبوت میں ایک چھوٹی بیٹی جس کو صغرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بیماری کی عالم میں تھی، اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ صغرا کو ابھی قافلے میں نہیں لے جایا جائے گا۔ اچھا، یہ فہرست بھی جو کربلا میں جانے والوں کی بنی تھی، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور یہ حسین جو بھی کر رہے تھے وہ اللہ کے کہنے سے ہی کر رہے تھے۔ صغرا کہتی تھی بابا سب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن میرے جانے کی تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور آخر کہاں جا رہے ہیں سب لوگ؟ کوئی کسی کو بتا نہیں دیتے کہ کہاں جانا ہے۔ اب یہ ایسے مسافر بننے جا رہے ہیں کہ جن کی منزل امام حسین دیکھتے تھے کہ میری آخری منزل مکہ بھی نہیں ہے، بلکہ میری آخری منزل کربلا کی وادی ہے۔ صغرا پوچھتی تھی بھائی اکبر تم نے اپنے کپڑے رکھے، اپنی تیاری کر لی، اصغر کی تیاری ہو رہی ہے، آخر تم لوگ میری تیاری کو نہیں کر رہے ہو؟ بہرحال جب جانے کی باری آئی تو صبح کے وقت میں امام حسین چلنے لگے اور صغرا کو مدینے میں چھوڑا، اور کہا تھا اے صغرا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم تمہیں اکبر کو لینے کے لیے بھیج دیں گے۔ کتنا دل روتا ہوگا امام حسین کا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب نکلتے وقت حضرت امام علی مقام جنت البقیع میں پہنچے، اپنی ماں فاطمہ کے قبر انور پر سلام پیش کیا، اور تصور کریں آپ امام حسین تصور میں کہتے ہوں گے ماں جس حسین کو تم نے مدینے میں پالا تھا، جو حسین مسجد نبوی کے صحن میں کھیلا کرتا تھا، یہ ہمارا ہی تو گھر ہے مدینے میں کہ جب ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو ہمارا پاؤں مسجد نبوی کے صحن میں رکھا جاتا ہے۔ اے امی میں انہی مدینے کے گلیوں میں تو کھیلا، یہی تو تم نے مجھے پالا ہے۔ جب میں روتا تھا تو تم مجھے جھولا چلایا کرتی تھی، اور اے ماں فاطمہ اب یہ تمہارا بیٹا حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ الگ الگ مزاروں پہ امام حسین نے حاضری دی تھی، کبھی حضرت حسین کی بارگاہ میں جاتے تھے، کبھی دیگر صحابہ کو سلامی پیش کرتے تھے، اے جنت البقیع والو تم رہو یہاں پر، اب حسین تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا کی مزار پر پہنچے
اور مزار اقدس سے لپٹ گئے، اے نانا آپ کی قوم نے میرے ساتھ کجروی کی ہے، میرے ساتھ فتنہ کیا ہے، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے ساتھ دغا بازی کی ہے اور مجھے اب مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نانا میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے۔ نانا کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں ہم سے، اے نانا یہی تو آپ مجھے اپنی کاندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں کھلایا کرتے تھے، مسجد نبی میں آپ کی گود میں بیٹھا کرتا تھا، حجرہ فاطمہ میں کبھی آپ مجھے پیار کیا کرتے تھے، لیکن ساری چیزیں حسین کے دل میں یاد ہوں گی، اور پھر نانا سے جو باتیں کی ہوں گی حسین نے جاتے وقت اگر تصور کیا جائے تو دل ہل کے رہ جاتا ہے۔ اے حسین جو تم نے صبر کیا ہے اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ تیرے نبی پر حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام رخصت، لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کا رو رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ مدینے جاتے ہیں اور جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے تو لوگوں کے آنسو نہیں رکتے ہیں، بس جب چلتی ہے مدینے سے تو جہاں تک مسجد نبی کے مینار نظر آتے ہیں لوگوں کے آنسو نہیں رکتے ہیں، لیکن حسین نے ایک بڑا زمانہ مدینے میں گزارا تھا، اور صرف مدینے میں زمانہ گزارا ہی نہیں ہے بلکہ حسین نے مدینے کو سنوارا، مدینے کی سجاوٹ کی ہے حسین نے، اور آج ظالموں کے ظلم کی وجہ سے حسین مدینہ چھوڑ گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی تاریخ کے بعد کچھ اشعار عربی میں کہے ہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو بعد میں سناؤں گا۔ ایک شعر سن لیجئے۔ مدینے کی جانب رخ کر کے اپنا چہرہ کر کے اور کہا تھا، اے مدینے والوں ہم آپ سے رخصت ہوئے، اپنے کلیج شب ہوئے، ہم آپ سے رخصت ہوئے، اپنے کلیج شب ہوئے، تم خوش رہو اے ساکن شہر نبی محترم۔ ہم جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ، جو مدینہ ہماری وراثت ہے، ہمارے نانا نے اس کو سنبھالا ہے۔ میرے نانا کہتے تھے کہ مدینے میں مرنا میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، لیکن آج ہم ہی مدینہ چھوڑ کے جانا ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن مجھے آگے بھی جانا ہے۔ مدینہ چھوڑ دیا گیا۔ ایک گلاس میں پانی لے لیا، تازہ پانی، فرقان پانی لے لیا۔ مدینہ چھوڑا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے 28 رجب کو، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو 4 شعبان تھی۔ نکل گئے مدینے سے۔ یہ قافلہ جو کربلا جانے والوں کا ہے، اس میں لکھا ہے مورخین نے تقریباً 82 لوگ شامل تھے۔ بعض لوگوں نے زیادہ کا قول بھی کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ بہرحال حضرت امام حسین مدینے سے نکلے اور مدینے کو الوداع کہا اور مکے میں پہنچ گئے۔ مکے میں پہنچے امام حسین، اور رمضان شریف کا مہینہ گزارا، کچھ شعبان کا مہینہ بھی، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ادھر سے ایک تو یزید کے خط آ رہے تھے کہ ہمیں خلیفہ مان لو، اور دوسرے کوفے کے بہت سے لوگ خط بھیجنا شروع کر دیے کہ حسین ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہت خط آئے امام حسین کے پاس
یہاں تک کہ جب زیادہ ہی خطوط آئے کہ حسین آ جائیے، اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو جائیں گے یزید کو خلیفہ ماننے پر، اس کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، اس کی ہم بیعت کر لیں گے، وہ فاجر آدمی ہے، خلافت کے لائق نہیں ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب زیادہ ہی کوفے کے لوگوں نے اصرار کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور فرمایا بھائی تم کوفے چلے جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو کیا ہیں۔ حضرت امام حسین نے بھیجا تھا، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یہ جا تو رہے ہیں لیکن لوٹ کے نہیں آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفے چلے جاؤ۔ ادھر حضرت امام مسلم کو آپ نے کوفے بھیج دیا، ادھر امام حسین مکے میں رہ رہے ہیں، کبھی طواف کرتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام مسلم جب کوفے پہنچے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام مسلم اپنے ساتھ میں اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم کو بھی لے کے گئے تھے۔ جب کوفے پہنچے اور وہاں جن لوگوں نے چاہا تھا کہ حضرت امام حسین یہاں پر آئیں، جب ان کو پتہ لگا کہ امام حسین کے ایک فرد حضرت امام مسلم کوفے پہنچ گئے تو لوگوں میں ایک بڑی خوشی کی لہر تھی، لوگوں نے استقبال کیا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اہلا و سہلا مرحبا کہہ کے استقبال کیا، خوشی کا اظہار کیا، نعرے لگائے گئے کہ لوگوں ہم کسی بھی قیمت پر یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے، اگر ہمیں خلیفہ ماننا ہے تو امام حسین کو ماننا ہے۔ امام مسلم کوفہ میں پہنچے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام مسلم کوفہ پہنچے اور سب سے پہلے کوفے میں پہنچ کر جس گھر میں قیام فرمایا تھا اس گھر والے کا نام تھا مختار بن عبید۔ آپ یہاں ٹھہر گئے جاتے ہیں، بڑی عزت کی لوگوں نے، بڑا سمان دیا امام مسلم کو لوگوں نے، اور بہت تھوڑے مدت میں تاریخوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 12-15 ہزار لوگ امام مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت لے لیے اور کہا اے مسلم ہم تمہارے ذریعے امام حسین کی بیعت کو قبول کر رہے ہیں، ہم نے اپنا خلیفہ حسین کو مانا ہے۔ تھوڑی سی دنوں میں ہی تقریباً 12-15 ہزار لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ ادھر کوفے میں جو گورنر تھے اس وقت وہ تھے نعمان بن بشیر، اور بڑا نرم دل تھے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب کچھ کوفیوں نے دیکھا جو حسین سے جلنے والے تھے، انہوں نے نعمان بن بشیر جو گورنر تھے ان سے کہا کہ اے گورنر، یہ مدینے سے امام مسلم آئے ہوئے ہیں، حسین نے بھیجا ہے، اور تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کوفے کے حالات کیا ہو گئے، لوگوں نے یزید کے خلاف بیعت کر لی، تم گورنر ہو، تم حاکم ہو، تم ان کو روکو کہ حسین کی بیعت نہیں لی جائے گی۔ بہرحال حکومت کے دباؤ میں آ کے نعمان بن بشیر نے اعلان کیا تھا کوفے میں لوگوں یزید ہی کو خلیفہ مانو اور امام حسین کی بیعت مت کرو، نہ ورنہ یزید ایک ایک کو مروائے گا اور ایک ایک سے بدلہ لے لے گا۔ بہرحال نعمان بن بشیر نے یہ اعلان تو کر دیا، لیکن کوفے کے اندر جوق در جوق جیسے ہی لوگ امام مسلم کو دیکھا کرتے تھے، امام مسلم کے نور جیسے چہرے کو دیکھا کرتے تھے،
تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کرتے تھے کہ یہ شہزادہ شہزادہ نبی ہے، یہ شہزادہ شہزادہ علی و فاطمہ ہے، یہ ان کے گھرانے کا شہزادہ ہے جس کے گھر میں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر بیعت کرتے جاتے تھے، کئی ہزار کی تعداد میں لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ جب حالات بدل گئے تب حالات بدلے تو لوگوں نے یزید کے پاس خط لکھ دیا کہ یہاں تو کوفے کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹائیے، یہ امام مسلم کو کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیا اور عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو وہاں سے بلوا کر اور کوفے کا گورنر نامزد کر دیا۔ یہی ہے جس نے کربلا کی تاریخ میں ظلم کی انتہا کی تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر جا کے ستم رک جائے، جہاں پر جا کے جبر رک جائے، جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ کربلا میں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر ظلم کی انتہا کی گئی تھی، جہاں ستم کی انتہا کی گئی تھی، جہاں پر جبر و تشدد کی انتہا کی گئی تھی۔ لیکن امام حسین بھی اس سے بڑھ کر کربلا کی تاریخ میں امام حسین کے گھر والوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا کہ تم ظلم کی انتہا پہ پہنچ جاؤ گے تو یہ نبی کے گھر والے، فاطمہ کے لاڈلے، علی کے لاڈلے صبر کی انتہا پہ پہنچ کر رہے تھے۔ تم ظلم کی انتہا کرو گے ہمارے ساتھ اور ہم صبر کی انتہا کریں گے کربلا کی تاریخ۔ بہرحال میں تھوڑی تیزی کے ساتھ پڑھوں نہ ورنہ بہت جلدی یہ گھنٹہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ بہت مکار آدمی تھا۔ جب اس کو پتا لگا کہ کوفے کے حالات بگڑ رہے ہیں اور لوگوں نے یزید کو چھوڑ دیا ہے، امام حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ کوفے میں آیا اور کوفے میں داخل ہوا تو ایک عجیب قسم کا لباس پہن کے آیا اور کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں۔ رات کے وقت میں کوفے میں داخل ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے داخل ہوتے ہی لوگ پہچان نہ لیں کہ یہ ابن زیاد ہے اور لوگ یہ گمان کریں کہ یہ حسین آ گئے۔ اور واقعی اس انداز سے وہ داخل ہوا تھا حجازی لباس میں کہ کوفے کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوفے میں حسین آ گئے۔ لوگوں میں خوشیاں تھیں، مسرور تھے لوگ کہ اب حسین آ گئے، نعرے لگنے لگے حسین آ گئے، بھیڑ جمع ہو گئی کہ حسین آ گئے۔ لیکن ابن زیاد کے نوکر اور غلام نے آواز لگائی، لوگوں یہ حسین نہیں ہے بلکہ یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے جس کو یزید نے کوفے کا گورنر بنایا ہے۔ جب لوگوں نے نام سنا تو چلے گئے، دل ٹوٹ گیا، اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے۔ اب یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں پہنچ گیا اور کوفے میں جاتے ہی اس نے صبح سویرے تمام کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، ہر قبیلے کے بڑے بڑے آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو قید کروا دیا، قید کر لیا ان کو، اور قید کرنے کے بعد ان سے اعلان کروا دیا کوفے کے اندر کہ اپنے اپنے خاندانوں کو، لوگوں کو بتاؤ کہ اگر کسی نے بھی حسین کی بیعت کر لی، امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ادھر حضرت امام مسلم کو جب پتہ لگا کہ ابن زیاد کوفے میں آ چکا ہے اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے تو حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مختار کے گھر سے
اب حانی بن عروہ کے گھر پہ پہنچ گئے، اور یہ جو حانی بن عروہ تھے یہ امام حسین کے گھر والوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ سوچا کہ حانی کوفے کے امیر آدمی ہیں اور جلدی یہاں کسی کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے۔ حانی نے بھی بڑی عزت کے ساتھ حضرت امام مسلم کے اپنے گھر میں ٹھہرایا، ایک بہتر کمرے میں مہمان نوازی فرمائی، رہنے سہنے کا انتظام کر دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حانی بن عروہ کے مکان میں رہنے لگے۔ تھوڑا وقت گزرا، لوگ بیعت کرتے تھے اور ایک بڑی جماعت امام حسین، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 40,000 سے بھی زیادہ لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ ابن زیاد کو ڈر محسوس ہو گیا تھا کہ اب مسلم کے ساتھ میں ایک بڑی جماعت ہے، اگر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، گورنر گھر کا حملہ کر دیا تو ہمیں وہ تہس و نہس کر دیں گے۔ تو اس نے اب کوفے میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے کہ پتہ لگاؤ کہ جو مسلم بن عقیل آئے ہیں وہ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جاسوس گلیوں میں گھومنے لگے کہ مسلم کو دیکھا جائے، مسلم کو دیکھا جائے، ہاتھ لگنے پہ نہیں آئے۔ امام مسلم حانی بن عروہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا تھا، کیونکہ حانی جانتے تھے کہ یزید بہت بدبخت آدمی ہے اور ابن زیاد بہت مکار آدمی ہے، ان کو پتہ لگ گیا تو یہ امام مسلم کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے حفاظت سے رکھتے تھے۔ لیکن ایک جاسوس بہت مکار کوفے کی مسجد میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک کوئی اللہ کے بندے ہیں، ان کا نام کتاب میں لکھا ہے مسلم بن اوسجا، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی کوفے میں مدینے سے نبی کے بیٹے آئے ہوئے ہیں جس کو مسلم کہا جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بھی ان سے ملاقات ہو جائے، میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نذرانہ ہے، وہ نذرانہ بھی ان کو دینا چاہتا ہوں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ امام مسلم سے محبت کرنے والا ہے، دیکھو کیسے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا کربلا کے اندر، کیسے لوگوں نے کوفی پن دکھائے تھے کوفے کے اندر، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں، ان کے لباس بھی اسلامی ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل پتھر ہیں، سنگ دل لوگ ہیں یہ، ان کے دل دنیا کے لالچ میں آ کے، دنیا کے متاع و مال کے چکر میں اپنے دلوں کا سودا کر چکے ہیں، اپنے ایمانوں کو خراب کر چکے ہیں یہ لوگ۔ مسلم بن اوسجا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ امام مسلم کہاں پر ہے، تاریخ میں لکھا ہے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امام مسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ مسلم اٹھے اور اس کو بتایا کہ حانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما ہے حضرت امام مسلم۔ یہ مسلم بن اوسجا پہنچ جاتا ہے امام مسلم کی بارگاہ میں، ملاقات ہوتی ہے، چہرے انور کی زیارت کرتا ہے، بڑا مانوس ہوتا ہے آپ سے، کچھ پیسے بھی نذرانے میں دیتا ہے، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتا ہے امام مسلم سے تاکہ میں ان کو اپنے انڈر میں لے لوں، انہیں یہ لگ جائے کہ یہ واقعی میرا مرید ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب حضرت امام مسلم سے لمبی ملاقات کی اور جیسے ہی وہاں سے نکلا ہے امام مسلم کی بارگاہ سے، جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، گورنر ہاؤس میں جا کے کہتا ہے اے ابن زیاد میں نے مسلم کا پتہ لگا لیا ہے کہ مسلم کس گھر میں چھپے ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت حانی بن عروہ ایک بہت روب اور دبدبے والے آدمی تھے کوفے کے اندر۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ حانی بن عروہ کے مکان میں ہے امام مسلم تو اس نے فوراً حانی بن عروہ کو بلوایا کہ جاؤ حانی کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب حضرت حانی بن عروہ ابن زیاد کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد مکالمہ ہوا، بات چیت ہوتی ہے، ابن زیاد للکارتا ہے اے حانی تم نے ہمارے دشمن کو، ہمارے خلاف جو آئے ہیں مسلم کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے، تم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہو، ان کو تم ان کی حق ادا کر رہے ہو، اپنے گھر میں تم ان کو محفوظ گاہ دے رکھی ہے۔ حانی نے کہا
اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں اے ابن زیاد، اے گورنر، میں نے جو مسلم کو اپنے مقام میں رکھا ہے، میں نے اپنے آپ سے ان کو نہیں بلایا ہے، بلکہ جب وہ آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ نبی کے نواسے ہیں مسلم، فاطمہ کے لال ہیں مسلم، علی کے دلارے ہیں مسلم، یہ خاندان نبوت کے وہ تاجور ہیں امام مسلم کہ جن کے صدقے میں نہ جانے لاکھوں لوگوں کو، گناہگاروں کو یہاں بھی بخشا جاتا ہے، کل قیامت میں جہنم سے آزاد کرایا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بڑی فضیلت والے ہیں، میں نے اپنے گھر میں مسلم کو جگہ دے دی ہے۔ حامی کو قید کروا دیا ابن زیاد نے، حالانکہ ابن زیاد سے حامی کی بڑی گہری دوستی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن ابن زیاد نے حامی کو بھی قید کروا لیا اور حامی سے کہنے لگا اے حامی، تمہیں چاہیے کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، نہ ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ حضرت حانی نے کہا اے ابن زیاد، میں کسی بھی قیمت پر نبی کے بیٹے کو تیرے حوالے نہیں کروں گا قتل کرنے کے لیے، چاہے میری جان چلی جائے۔ حانی کو مارا پیٹا گیا، ان پر بھی ظلم کیا گیا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، کن کو ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھی، کن کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، کن کو ستایا جا رہا تھا۔ ان کو ستایا جا رہا تھا جو بہت سے مظلوموں کو رہائی دلانے والے ہیں، ان کو ستایا جا رہا تھا جو قیدیوں کا سہارا بننے والے ہیں، ان کو ستایا جا رہا تھا جو لاکھوں اربوں لوگوں کی منت اور سماجتیں ہیں، ان کی منتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کی سماجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بہرحال حانی بن عروہ کو ابن زیاد نے قید کروا لیا اور ان کو قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے یہ ابن زیاد۔ جب کوفے میں یہ بات پھیل گئی کہ ابن زیاد نے حضرت حانی کو قید کر لیا ہے، تو تاریخ میں ہے کہ جو حانی کا خاندان تھا بہت بڑا خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا حانی کا، ایک بڑی فوج گورنر ہاؤس کے پاس آ جاتی ہے، تلواریں ہاتھوں میں لہرا رہی ہیں اور تیر ان کے ہاتھ میں ہے، نیزے ان کے ہاتھ میں ہے، جنگی ساز و سامان ان کے ہاتھ میں ہے۔ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں حانی کے خاندان والے اور کہتے ہیں اے ابن زیاد، تو نے حانی کو قید کر لیا ہے، ہمارے سردار کو قید کر لیا ہے، اگر تو نے حانی کو چھوڑا نہیں تو ہم تیری حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے۔ ابن زیاد گھبرا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے قاضی شریح کو بلایا جو اس وقت قاضی تھے، ان سے کہا قاضی جاؤ تم حانی بن عروہ کے حالات معلوم کر لو اور معلوم کرنے کے بعد ان کے قبیلے والے کو یہ بتا دو کہ حانی بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی مصلحت کے تحت ان کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت حانی کے پاس قاضی شریح گئے، حالانکہ حانی بن عروہ نے کہا تھا اے قاضی شریح، میرے گھر والے آئے ہوئے ہیں، ان سے جا کے کہہ دو میں بہت پریشانی میں ہوں، مجھے بچا لیا جائے گا۔ لیکن قاضی شریح کے ساتھ ساتھ میں ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں کو بھی بھیجا تھا، اپنے غلاموں کو بھی بھیجا تھا، اس لیے قاضی شریح صحیح قبیلے والوں کے سامنے بات نہیں کر پائے اور اس کے بعد میں قاضی شریح نے اعلان کر دیا لوگوں چلے جاؤ، حانی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو کسی مصلحت کی بنیاد پر قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت حانی بن عروہ کہ جو قبیلے والے تھے وہ چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اب ابن زیاد سکون کی سانس لیتا ہے، لیکن اتنے میں ہی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام مسلم کو بھی پتہ لگ چکا تھا کہ حانی پر صرف میری وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت امام مسلم نے حانی کا گھر چھوڑ دیا ہے اور تقریباً 40,000 کے دستے کو لے کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ہتھیار لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور للکار رہے تھے مسلم اور مسلم کے ماننے والے اے ابن زیاد، تم مسلمانوں پر ظلم مت کرو، مسلمانوں پر ستم مت ڈھاؤ، تم لوگ آخر کیوں ظلم کر رہے ہو ہم لوگوں پر؟ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر ہے امام مسلم کے ساتھ میں، امام مسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ کہتے تھے اے مسلم
تم ہمیں اجازت دے دو، ہم ابن زیاد کو تہس نہس کر دیں گے، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے۔ لیکن امام مسلم ارشاد فرماتے تھے لوگوں میں نبی کا بیٹا ہوں اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی جنگ کی ابتدا مت کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کی شروعات ہم نہیں کریں گے، اگر دشمن جنگ کی شروعات کرے گا تو ہاں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے دیکھا کہ بڑا لشکر ہے جو امام مسلم کے ساتھ میں ہے، اس نے کوفے کے وہ سردار جو پہلے ہی قید کر لیے تھے، میں نے شروع میں بتایا آپ کو، ان تمام سرداروں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے قلعے کے اوپر کھڑے ہونے کو کہا اور کہا ان سب سے کہہ دو کہ سب تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، نہ ورنہ تمہاری بیٹیاں، تمہارے بچے، تمہاری بیویوں کا دیکھنے والا کوئی نہیں رہے گا، سب کے تن سر الگ الگ کر دیے جائیں گے، گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ تاریخ گواہ ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 40,000 کی فوج تھی، جب کوفیوں نے کہا کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور امام مسلم کو چھوڑ کر چلے جاؤ، نہ ورنہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، 40,000 کے لشکریوں میں سے تھوڑی ہی دیر میں امام مسلم کے ساتھ میں صرف 500 افراد رہ گئے۔ یہ کوفیوں کی وہ دغا ہے جس کو آج تک ہم مسلمان بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ اے کوفیوں، جب تمہیں دغائی دینا تھی، جب تمہیں بے وفائی کرنا تھی، جب تمہیں ظلم ہی کرنا تھا تو کیوں بلایا تھا میرے امام حسین کو تم نے کوفے کے اندر؟ مسلم کو کیوں بلایا تھا تم نے دھوکہ دے کے؟ ابھی 40,000 ساتھ میں ہیں، اب چلے جاتے ہیں، صرف 500 افراد امام مسلم کے ساتھ میں ہیں، اور وہ بھی تاریخوں میں لکھا ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، امام مسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مغرب کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو 500 لوگوں کی جماعت تھی یا اس سے بھی زیادہ۔ لکھا ہے تاریخوں میں جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو سارے کے سارے کوفی امام مسلم کو تنے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، حضرت مسلم، نعرہ تکبیر۔ وہ گلزار فاطمہ کانٹوں میں گر گیا، وہ گلزار فاطمہ کانٹوں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ مسلم کو چھوڑ دیا تھا، اور مسجد میں امام مسلم اکیلے ہے تو بڑے خاندان سے لیکن ہے تو انسان، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے۔ امام مسلم اب کوفے میں تنے تنہا گھوم رہے ہیں، اب کوئی پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اے مسلم پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ جب آئے تھے تو لوگوں نے استقبال کیا تھا، اور امام مسلم سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں اور مجھے مار دیا جائے گا۔ امام مسلم کو بہت درد ہوتا تھا اس بات کا کہ امام مسلم جب کوفے میں آئے، حالات اچھے دیکھے، تھوڑے دنوں میں کئی ہزار کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، تو امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا مکے کے لیے، امام حسین سے کہا تھا حسین کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، کئی ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئیے۔ جب مسجد میں آپ تنہا رہ گئے تو مکے کی جانب چہرہ کر کے امام حسین کو یاد کرتے ہیں، حسین مجھے پتا ہے کہ تم مکہ چھوڑ چکے ہوگے، میں نے خط جو بھیجا تھا تمہارے پاس، میرے خط پر تم نکل چکے ہوگے مکے سے اپنے خاندان کو لے کے، اب تو میرے پاس کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے کہ میں خط بھیج دوں حسین کے پاس۔ اے حسین تم راستے میں سے لوٹ کر چلے جاؤ، ان کوفیوں نے ہمارے ساتھ ظلم شروع کر دیا ہے، انتہا ظلم کی انتہا کرنا شروع کر دی ہے۔ امام مسلم رات کا وقت ہے، اب گھوم رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ مل جائے، کہیں ٹھہرنے کو مل جائے، کوئی پانی پلا دے امام مسلم کو۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، رات کی تنہائی تھی،
तारीखों में लिखा है कि इमाम मुस्लिम निकल के जा रहे थे, एक दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसका नाम किताबों में तौआ आता है, उस औरत का नाम तौआ था। जब इमाम मुस्लिम उसके घर पहुंचते हैं, उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, दुआ सलाम होता है, कहते हैं ऐ बीवी मैं बहुत प्यासा हूँ, ये मुसाफिर है, इसको कोई पानी भी नहीं देता है, कूफे के अंदर भूख भी नहीं मिटाता है, कोई ठहरने को भी नहीं कहता है, मुझे पानी पिलवा दो। तारीख में लिखा है बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, कासे में पानी लाती है, हजरत इमाम मुस्लिम पानी पीते हैं। जब बातचीत शुरू होती है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, हजरत इमाम मुस्लिम अपनी तारीख बयान करते हैं कि हमारा खानदान वो खानदान है जिसको अहले बैत अतहार कहा जाता है, हम नबी के घर वाले हैं, हम अली के घर वाले हैं, हम फातिमा के घर वाले हैं, हम हसन हुसैन के घर वाले हैं, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर आया था। पूरी तारीख बताते हैं इमाम मुस्लिम। जब इतना सुना कि हजरत अली के आप भतीजे हैं, हजरत अकील के बेटे हैं, नबी के घराने से आपका ताल्लुक है, दिल खुश हो जाता है। वो भी हसन हुसैन के घर वालों से मोहब्बत करने वाली औरत थी, फौरन अपने घर में ले जाती है इमाम मुस्लिम को। बातें समझ में आ रही है आपके, ये बताइए, ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं? नहीं, सही है। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मुस्लिम घर में चले गए, औरत बोली ये तो मेरी खुशनसीबी है कि हुसैन के खानदान का एक फर्द, नबी का एक शहजादा मेरे घर में तशरीफ ले आया है। अरे ये तो मुकद्दर की बात है जिसमें कोई नबी का घरवाला पहुंचा है। हमारी कितनी किस्मत होगी अगर कहीं हुसैन या हुसैन के घर का कोई एक शख्स भी किसी दिन हमारे घर में आ जाए। अरे घर तो छोड़ो, किसी के घर में ना आए, अगर हमारे बरखन में ही आ जाए, जाहिरन वैसे तो अल्लाह ने उनको ताकत दी है, वो आते जाते होंगे, लेकिन जाहिरन अगर आ जाए, हमें देखने को मिल जाए, तो फिर हमसे अच्छा मुकद्दर किसका होगा? किसी का नहीं होगा, किसी का। इमाम मुस्लिम मुस्तवा के घर में पहुंच गए, बहुत थके हुए थे, चूर थे इमाम मुस्लिम, परेशान थे इमाम मुस्लिम। बिस्तर कर दिया जाता है, उस औरत ने मेहमान नवाजी की, एक कमरे में लेटा दिया इमाम मुस्लिम को। उसका एक बेटा रात के वक्त में जब आया उस औरत का, वो पक्का यजीदी था, इब्न ज़ियाद का मानने वाला था। जब उसने अपनी माँ को देखा कि इस कमरे का बड़ा इंतजाम कर रही है मेरी माँ, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, उसने पूछा क्या मामला है? बातचीत हुई, आखिरकार माँ बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसरार करने पर बताया, बेटा इमाम मुस्लिम आए हुए हमारे घर में, जो नबी के बेटे हैं, नबी के शहजादे हैं, खानदान अहले बैत से इनका ताल्लुक है, हमारी खुशकिस्मती है। जब उस औरत के बेटे ने सुना तो वो समझ गया, मक्कार था, रात जैसे तैसे गुजारी, और सुबह ही उसने एक शख्स था मोहम्मद बिन अशास, उसके बेटे से जाकर कह दिया कि अरे इब्ने ज़ियाद जिसको तलाश रहा है वो मुस्लिम तो मेरे घर में ठहरे हुए हैं। अब जब ये बात इब्ने ज़ियाद तक पहुंच गई, इब्ने ज़ियाद तक पहुंच गई, तो इब्ने ज़ियाद ने हजारों का लश्कर लेके मोहम्मद बिन अशस को भेजा कि जाओ इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाओ। उस घर का घेराव कर लिया गया, घोड़े की टापें सुनाई देने लगी इमाम मुस्लिम को। समझ गए कि अब जालिम उस तक पहुंच जाएंगे। आपने तलवार निकाल ली, अगरचे तन्हा थे मगर अली के शेर थे, इनकी रगों में खून अली के खानदान का खून था। ये वो लोग थे कि जो हजारों पर तने तना भारी रहने वाले थे। लश्कर घर में घुस जाता है, तारीख में लिखा है कि मुकाबला शुरू हो गया। मोहलत भी नहीं दी गई इमाम मुस्लिम को बात करने की, दोनों तरफ से तलवारें चलने लगी, लोग इमाम हुसैन पर हमला करने लगे, इमाम मुस्लिम जख्मी हो गए। इमाम मुस्लिम पर
امام مسلم زخمی ہو گئے، تلوار چلاتے چلاتے تھک گئے، گھر سے باہر نکل آئے، تلوار چلا رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یزیدی کہتے تھے کوفے والے، اے مسلم تم مان جاؤ، یزید کی بیعت قبول کر لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ امام مسلم ببانگ دہل ان کو للکارا کرتے تھے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام مسلم نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ میں مان جاؤں، لیکن اسی محمد بن اشعث نے جو سپہ سالار بن کے آیا تھا، اس نے کہا کہ مسلم میں نے تمہیں امان دے دی، میں نے تمہیں پناہ دے دی، تلوار کو نیچے رکھ لو۔ یہ پناہ اور امان کی بہت اہمیت تھی پہلے۔ جب دشمن کسی کو پکڑتے تھے یا حملہ ہوتا تھا تو اگر کوئی ایک آدمی کہہ دیتا تھا کہ میں نے ان کو اپنی پناہ دے دی ہے تو لوگ اس کو نہیں چھڑا کرتے تھے۔ جب محمد بن اشعث نے کہا کہ میں نے امان دے دی تمہیں، اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تلوار نیچے کر لو، امام مسلم نے کہا دیکھ لے میں تلوار نیچے کر تو رہا ہوں لیکن اپنے وعدے سے مکرنا مت۔ تلوار نیچے کر دی، امام مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، سواری پر سوار کر لیا گیا، امام مسلم جانے لگے، راستے میں چلے ہی تھے تھوڑا سا، ان ظالموں نے امام مسلم کی تلوار کو کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے پہلا دھوکہ مسلم کے ساتھ کر دیا ہے۔ گورنر ہاؤس پہنچ گئے امام مسلم، دروازے پر ہیں، پیاس کی شدت ہے، دانتوں سے ہونٹوں سے خون بہ رہا ہے، زخم لگ چکے تھے آپ کے۔ دروازے پر پہنچے، آپ نے پانی مانگا، کسی نے پانی دیا کٹورے میں، اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ جلال الدین صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں امام مسلم کٹورے کے پانی کو پینا چاہتے تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا اس پانی کے اندر جیسے خون جیسا ہو۔ کئی بار لبوں سے لگایا لیکن ایسی صورت محسوس ہوتی تھی۔ امام مسلم سمجھ گئے کہ اب مسلم تیری قسمت میں پانی نہیں ہے اور اب تجھے پیاسا ہی شہید کر دیا جائے گا۔ ادھر محمد بن اشعث جو امام مسلم کو قید کر کے لایا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد میں مسلم کو لے آیا ہوں اور میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابن زیاد غصہ میں آ گیا، بولا تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ مسلم اگر یہاں پر آ رہے ہیں تو یا تو وہ یزید کی بیعت کریں گے اور اگر یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت امام مسلم ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، بیٹھا ہے حاکم بنا مکار بدبخت ظالم انسان، آپ نے سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، یہ گورنر ہے، کوفے کے حاکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ظالم انسان کو میں کبھی سلام نہیں کروں گا، یہ حسین کا دشمن ہے، حسین کے گھرانے کا دشمن ہے، میں اس کو سلام کروں گا؟ ہاں اگر یہ صحیح راستے پہ آ جائے تو میں اس کو سلام کروں گا۔ اب ابن زیاد کا امام مسلم کا مکالمہ ہونے لگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم کوفے کے اندر کیوں آئے؟ امام مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد اے بدبخت انسان، ہم کوفے میں آئے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہم سے کہا گیا تھا کہ کوفے میں آؤ، ہم تمہارے ماننے والے ہیں، ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم کوفے میں آ گئے تو کوفے والوں نے ہمارے ساتھ دغا بازی کر دی ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، تنے تنہا مجھے ستایا ہے کوفے والوں نے، مجھ پر ظلم کیا ہے کوفے والوں نے، میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے کوفے والوں نے۔ مکالمہ چل رہا تھا لیکن ابن زیاد بار بار کہتا تھا اے مسلم یا تو یزید کے ماننے والے بن جاؤ نہ ورنہ تھوڑی دیر میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ امام مسلم نے کہا کہ کبھی بھی میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ ابن زیاد نے حکم دے دیا اے درباریوں لے جاؤ مسلم کو اوپر لے کے، اور وہیں سے امام مسلم کے تن سے سر کو جدا کر کے نیچے گرا دو۔ امام مسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن زیاد کیا واقعی تو مجھے مارے گا؟ واقعی تو مجھے قتل کر دے گا؟ ابن زیاد نے کہا ہاں میں قتل کر دوں گا۔
تو آپ نے فرمایا میری 3 باتیں ہیں، میں وہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے کر دو۔ تو انہی میں ابن سعد نام کا ایک شخص تھا، اسے بلایا امام مسلم نے اور فرمایا کہ میری 3 باتیں ہیں، ان کو تو پورا کر دینا، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوفے میں آ کے کچھ قرضہ لے لیا ہے فلاں فلاں کا، وہ قرضہ تو ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے مار دیا جائے تو میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، اے حسین آپ خاندان کو لے کے تشریف لے آئیے، تم کسی طریقے سے خط لکھ دو حسین کے لیے کہ حسین واپس چلے جاؤ، کوفے کے لوگوں نے مسلم کو شہید کر دیا ہے، کوفے کے لوگوں نے مسلم کے ساتھ دغا بازی کی ہے، مکاری کی ہے، کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے مسلم کے ساتھ میں۔ ابن سعد نے جب یہ 3 باتیں سنی اور ابن زیاد سے آ کے کہہ دی، ابن زیاد نے کہا اے ابن سعد اگر حسین یہاں آئیں گے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور رہا قرضے کا معاملہ تو تو جانے تیرا کام جان، اور رہا جنازے کا معاملہ تو وہ بھی ہم تجھے دفن نہیں کرنے دیں گے۔ بہرحال تاریخ گواہ ہے، حضرت امام مسلم کو جب جلاد قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اوپر لے جانے لگا، حضرت امام مسلم رونے لگے، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بہت رونے لگے۔ کسی درباری نے کہہ دیا تھا اے مسلم کیا موت سے گھبرا رہے ہو تم؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا؟ امام مسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے درباری، اے نمک حرام انسان، ابن زیاد کے کتے، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں بلکہ مجھے حسین کی یاد آ رہی ہے، مجھے قاسم کی جوانی کی یاد آ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے جو میں نے خط لکھا تھا حسین کو، حسین راستے میں نکل آئے ہوں گے، وہ کوفے پہنچنے والے ہوں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کوفے کے حالات کو دیکھ کے خط لکھا تھا، کاش کوئی حسین کو جا کے یہ بتا دیتا اے حسین کوفے مت آؤ، لوٹ کے مکے چلے جاؤ۔ میں حسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں کیونکہ حسین آ رہے ہیں، اور جب آ رہے ہیں تو اے کوفیو تم مانو گے نہیں، حسین کو بھی ستاؤ گے، فاطمہ کے لال کو بھی رلاؤ گے، جیسے میرے آنسو نکل رہے ہیں ایسے ہی تم حسین کو کربلا میں ستاؤ گے، قاسم کی جوانی کو لوٹو گے تم، عباس کے بازو کو کاٹو گے تم، اصغر کے بچپن کو چھلنی کرو گے تم، زینب کو رلاؤ گے کربلا میں تم، اور محمد کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ گے تم۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کاش کوئی ایسا قاسم مل جاتا جو حسین کو جا کے یہ بتا دیتا حسین چلے جاؤ، کوفے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ بڑے مکار لوگ ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے اوپر لے جایا گیا اور وہیں سے جا کے امام مسلم کو سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کے پہلے اس فرد کی لاش تھی جس کو امام حسین نے امام مسلم کو کوفے میں صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے اس ابن زیاد نے صرف یہی بس نہیں کیا تھا بلکہ جس کے یہاں حضرت امام مسلم کئی دن ٹھہرے تھے، جس کو حامی بن عروہ میں نے بھی سنایا تھا آپ کو، ان کو بھی لایا جاتا ہے اور ان کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اعلان کرایا جاتا ہے کوفے میں اے لوگوں دیکھ لو، اگر کسی نے یزید کے خلاف کوئی کام کیا، یزید سے عداوت کی، یزید سے دشمنی کی، تو اس کے سر کو اس کے بدن پر رکھا نہیں جائے گا بلکہ اس کی گردن کو الگ کر دیا جائے گا، جیسے مسلم کے ساتھ میں کیا گیا ہے، حامی بن عروہ کے ساتھ میں کیا گیا ہے۔ یہ وہ تاریخ تھی، تاریخوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 3 ہجری کو، تقریباً 3 ذی الحجہ کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ نے اپنی جان آپنی کے حوالے کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کرتے چلے گئے مولا کچھ بھی صحیح، ہم نے جو یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہم نے ابن زیاد کو نہیں مانا ہے، ہم نے ان بدبختوں کو نہیں مانا ہے، صرف اس لیے نہیں مانا ہے کہ کل کوئی آنے والا یہ کہہ دیتا کہ دیکھو اے لوگوں
مسلم نے تو ایک فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، مسلم نے تو ایک شقی آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا میں اس کی بیعت قبول نہیں کی ہے، اور میری شہادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول۔ یہ حضرت امام مسلم کی شہادت ہے۔ دنیا سے چلے گئے اور جاتے جاتے یہ درس دے گئے، لوگوں کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ذی الحجہ کو تشریف لے گیا اور ادھر مکے میں امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا تھا امام مسلم کا۔ امام مسلم نے تیاری شروع کر دی تھی، راستے میں تھے آپ۔ بعض لوگوں نے تاریخوں میں اختلاف کیا ہے، آگے پیچھے بھی تاریخیں بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے حضرت امام حسین مکے سے 7 یا 8 ذی الحجہ کو نکلے تھے، کسی نے کچھ پہلے کو کہا ہے، کسی نے 1 آدھ دن بعد کو کہا، بہرحال روایتوں کا اختلاف ہے۔ اور مکے سے امام حسین نکل گئے، کیونکہ امام مسلم نے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ نکل گئے امام حسین، قاسم کو ساتھ میں لے لیا، جو مدینے سے آپ کا قافلہ آیا تھا سب کو ساتھ میں لے لیا۔ اور جب نکل رہے تھے مکے سے، یہ بھی ایسی تاریخ رہی ہے کہ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے مکے میں آ رہے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، اور امام حسین حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا حسین حج کے دن ہے، حج تو کر لیتے۔ امام حسین فرماتے تھے لوگوں، اگر میں حج کے دنوں تک یہاں رک گیا تو مجھے یہیں پر گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے یہیں قید کر لیا جائے گا، تلواریں چلیں گی۔ اور میں نے اپنے نانا سے ایک حدیث سنی ہے کہ ایک میڑا ہوگا جس کی وجہ سے مکے کی حرمت کو حلال کر لیا جائے گا۔ اے لوگوں کو میڑا میں نہیں بننا چاہتا ہوں۔ قافلہ تیار ہے اور کچھوڑ دیا۔ حضرت بڑے بڑے صحابہ آ گئے آپ کے پاس، ابن عمر آئے، ابن عباس آئے، دیگر صحابہ راستے میں کھڑے ہو گئے ہار بن کے۔ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں، کوفے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میرے پاس بہت خط آئے ہیں کوفے کے لوگوں کے۔ تو سب نے الگ الگ کہا تھا حسین کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں، آپ کے بھائی حسن کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کے بابا کو نہیں چھوڑا، علی کے ساتھ غداری کی حسین وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ دغابازی کریں گے۔ لیکن سارے لوگ روکتے تھے حسین کے قافلے کو، لیکن امام حسین سب سے یہی فرماتے تھے لن نصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ اے لوگوں، کسی کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہی آتی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو مولا کی رضا ہوتی ہے۔ میں نکل کے جا رہا ہوں، آپ نے کسی کی نہ مانی، کسی کی نہ سنی، لوگوں نے بہت رکنا چاہا۔ آپ یہ کہتے تھے میں اس لیے نہیں رکوں گا مکے کے اندر کیونکہ میں نے اپنے نانا سے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اسی وقت پورا ہوگا جب میں کربلا میں پہنچ جاؤں گا۔ لوگ پوچھتے تھے وہ وعدہ کون سا ہے؟ امام حسین فرماتے تھے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے کربلا جا کے ہی رہنا ہے۔ بہرحال تاریخ گواہ ہے امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ کیسی تاریخ ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو۔ ابھی حج کے دن گزرے ہیں، پچھلا مہینہ حج کا مہینہ تھا، پوری دنیا سے لوگ منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ مکے جانے کو مل جائے، ہم حاجی بن جائیں گے، ہم حج کریں گے۔ لیکن حسین نے کبھی تو مدینہ چھوڑا ہے، حج کے دوران میں مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ حسین تو نے کتنا صبر کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کو سیکھنے میں، قرآن کی تلاوتوں کو ہم تک پہنچانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں حسین۔ تیرے عزم کو سلام کرتے ہیں ہم۔ یہ دنیا جب تک رہے گی حسین تیری شہادت کو بھلا نہیں سکتی ہے، ہم جب تک رہیں گے
ہماری سانسوں میں سانسیں رہیں گی، نہ تیرے صبر کو ہم بلائیں گے، نہ تیری قربانی کو ہم بلائیں گے۔ جو تو نے کربلا میں تاریخ رقم کی ہے، اس تاریخ کو کوئی بھی مسلمان بھلا نہیں سکتا ہے۔ چل دیے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں آپ کے دو بھانجے حضرت اون محمد مل جاتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار تھوڑی دیر تو بیٹھنا پڑے گا، سب لوگ بیٹھو تھوڑی دیر، فجر کے بعد سو لو، اور کیا ہے نا، فجر کے بعد ایک دو گھنٹہ سو لیں، پھر اپنے کام کاج کر لیجیے۔ ایک بار پڑھو کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے دونوں بھانجے حضرت اور محمد آپ کو ملے، اور انہیں بھیجا تھا آپ کے بہنوئی حضرت جعفر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بھیجا تھا۔ آپ کے بہنوئی نے اپنے دونوں بھانجوں کو اور ایک خط لے کے بھیجا تھا، یہ خط لے جاؤ اور حسین کو جا کر دے دو، کیونکہ انہیں بھی پتہ لگ چکا تھا کہ امام حسین مکہ چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں۔ خط میں لکھا تھا، حسین میں آپ کا بہنوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں، کیونکہ آپ کوفے جائیں گے تو کوفے کے لوگ آپ کے ساتھ دغا بازی کریں گے اور مانیں گے نہیں، اور ان دونوں بیٹوں کو میں نے بھیج دیا ہے، اور اگر ضرورت رہی آپ جا ہی رہیں تو میں بھی کچھ دنوں کے بعد آپ کے قافلے تک مل جاؤں گا اور میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ لیکن امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی منزل دکھائی دے رہی تھی اپنی، جنہیں اپنا کوئی مقصد دکھائی دے رہا تھا، جنہیں اپنی شہادت میں اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہید ہوتا ہے انسان اللہ کی راہ میں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شہید ہو رہا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے انسانی ناطے، لیکن اس وقت اس کو اللہ کے جلوے اتنے نظر آتے ہیں کہ اسے شہادت میں اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو شہادت پائی ہے کاش ایسا ہو جائے کہ میں دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے نام پر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے نام پر شہید کر دیا جاؤں۔ اس لیے حسین کے گھر والوں کو اپنی شہادت کی منزل دکھائی دے رہی تھی کہ ہمیں کربلا میں جا کے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔ آگے چلے، ایک مقام پر ایک بہت مشہور شاعر ہوا ہے عرب کا، جس کو فرزدق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ شاعر ملا، اور یہ کوفے سے ہی غالباً آ رہا تھا ہوتے، امام حسین سے ملاقات ہوئی اور امام حسین سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفے جا رہے ہیں، کوفے کے لوگوں نے بلایا ہے، بہت خط آئے ان کے۔ فرزدق شاعر کہنے لگا، حسین مت جاؤ، میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں کسی اور کے ساتھ ہیں۔ دل تو ہے تمہارے ساتھ لیکن تلواریں کسی اور کا ساتھ دیں گی، حسین تم وہاں مت جاؤ۔ لیکن سب کو حسین یہی کہتے تھے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے لوگوں میں جا رہا ہوں، مجھے وہی پہنچے گا جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ قافلہ چلا ہے، اب یہ قافلہ مکے سے نکل گیا، آگے پہنچا، کئی منزلوں پر رکتے رکاتے، اور وقت اتنا زیادہ ہو جائے گا تو میں کچھ باتیں بیچ میں چھوڑتے ہوئے آگے لے چلتا ہوں آپ کو۔ ایک مقام ایسا آیا جس کو کوہ ذی حشم کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، ایک پہاڑی ہے وہاں، اس کے دامن میں آپ نے اپنے خیمے لگا دیے، ٹھہرا ہے یہ قافلہ۔ سبحان اللہ، دوپہر کا وقت ہے،
دھوپ شدت کی ہے. امام حسین نے دیکھا کہ دور سے بڑی دھول اڑتی نظر آ رہی ہے. جب وہ دھول کم ہوئی اور گھوڑے قریب آئے تو دیکھا ایک بڑا لشکر ہے ہزاروں کی تعداد میں, اور امام حسین کے خیمے کو گھیر دیا گیا. یہ لشکر جو لے کے آیا تھا انہی میں تھے سپہ سالار جو بعد میں امام حسین کے ساتھی بن گئے تھے حر. امام حسین کے خیمے کو گھیر لیا. بات چیت ہوئی, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے کہا کہ ہم تو کوفے جا رہے ہیں, ہمیں بلایا گیا ہے. حر نے کہا کہ ہمیں ابن زیاد نے بھیجا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ اگر امام حسین راستے میں مل جائیں تو یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیں, نہ ورنہ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا جائے. حر نے کہا کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ ارے ہمیں بلایا گیا ہے, کوفے والوں نے ہمیں بلایا ہے, دعوتیں دی ہیں ہم نے مسلم کو بھیج بھی دیا ہے. حر نے کہا کہ کچھ بھی صحیح, لیکن اب میں تمہیں گرفتار کروں گا یا تو پھر یزید کی بیعت کر لو. امام حسین نے ارشاد فرمایا, بات جگہ لکھا ہے, امام حسین نے فرمایا تھا اگر تو نہیں مان رہے تو ہمیں واپس چلے جانے دو. حر نے کہا نہیں, میں تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا. بہرحال بات چیت ہوتی رہی. ظہر کا وقت آیا, نمازیں ہونے لگی, جماعت قریب تھی. امام حسین نے فرمایا حر تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ سب جانتے تھے کہ ان سے اچھا خاندان کسی کا ہے ہی نہیں. اگر امامت کا حق کسی کو ہے تو انہی کو ہے. حر نے کہا کہ نہیں, ہم تمہارے پیچھے ہی نمازیں پڑھیں گے. ظہر کی نماز ہوئی, عصر کی نماز ہوئی, عصر کی نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھی گئی. اب یہ قافلہ آگے چل گیا, حر بھی ساتھ میں ہے. آگے چل کر ایک اور جگہ پڑتی ہے قصر بنی مقاتل کے نام سے, وہاں ٹھہرے. شام کا وقت تھا, ٹھہرے. حر نے بھی اپنے خیمے لگا دیے, امام حسین نے بھی لگا دی. امام حسین کو نیند آ گئی اور امام حسین خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ عجیب لوگ ہیں, یہ سفر کرتے جا رہے ہیں اور ان کی موت ان کا پیچھا کر رہی ہے. جلدی سے بیدار ہو گئے اور اچانک آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. یہ الفاظ پڑھے. حضرت امام زین العابدین نے جب یہ الفاظ سنے تو عرض کرتے ہیں ابا جان اچانک آدھی رات میں یہ الفاظ کیسے گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے ابھی سنا ہے کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ان کے قریب آ رہی ہے. اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جب زین العابدین نے اتنا سنا تو آپ عرض کرتے ہیں اے نبی کے نواسے میرے باپ حسین کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں, اسی لیے تو ہم کربلا جا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حق پر ہیں اسی لیے کربلا جا رہے ہیں کہ وہاں حق کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں وہاں جا کر حق کی حفاظت کرنا ہے. بہرحال رات کٹی, صبح کا وقت ہوا, پھر آگے بڑھے, پھر حر سے بات ہوئی اور امام حسین نے ارشاد فرمایا اے حر اگر تو نہیں مانتا ہے تو ایسا کر, یا تو خود مجھے کسی طرف جانے دے, میں چلا جاؤں گا کہیں کسی راستے پر, مدینے بھی نہیں جاؤں گا, کوفے بھی نہیں جاؤں گا. کوئی ایسا راستہ ہم چنتے ہیں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو. اور کہنے لگا ٹھیک ہے, اور میں خط لکھتا ہوں ابن زیاد کے پاس اور پوچھوں گا کہ حسین ایسا کہہ رہے ہیں, ابن زیاد کا کیا حکم آتا ہے میں اس کے حساب سے عمل کروں گا. ایک مقام پر پہنچے تو ابن زیاد کا ایک قاصد آیا اور اس نے خط پیش کیا حر کے پاس
उसमें लिखा हुआ था, और हुसैन को या तो गिरफ्तार कर लो, उनसे कहो यजीद की बैत मान लें, और अगर नहीं मान रहे तो उनको गिरफ्तार कर लो और उनके खैमे ऐसे चटियल मैदान में लगाओ जहां ना कोई हरियाली हो, ना कोई सब्जा हो, ना शादाबी हो, ना पानी हो। चटियल मैदान में हुसैन के खैमे लगवा दिए जाएं। तारीख में लिखा है हजरत हुसैन थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे, किसी से पूछा था, हुर ने कहा, ऐ हुसैन यहीं पर तुम अपने खैमे लगा लो। चटियल मैदान था, रेगिस्तान था, दूर दूर तक कोई हरियाली नजर नहीं आती थी। हुसैन ने लोगों से पूछा था, ऐ लोगों ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? किसी ने कहा इसी को वादी तफ कहा जाता है, इसी को करबला कहा जाता है। जब हुसैन ने इतना सुना था तो सवारी से उतर जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी के घर वालों, ऐ कासिम, ऐ अब्बास, अपने अपने कुजाबे खोल दो। यही तो वो करबला है जहां हमारी सवारियां बिठाई जाएंगी, यही तो वो करबला है जहां हमारे सामान खोले जाएंगे, यही तो वो करबला है जहां हमारे लोगों को शहीद किया जाएगा। इसी की तस्वीरें तो दिखाते थे मेरे नाना मुझे, हुसैन तू वहां तक जाएगा जहां तक कोई नहीं पहुंचेगा, हुसैन तू वहां तक जाएगा जहां कोई वहां नहीं जा सकता है, तू वो कारहा नुमाया करबला की तारीख में तय करेगा। इमाम हुसैन ने कुजाबे खुलवा दिए हैं और खैमे लगा दिए गए हैं। तारीख में लिखा है कि तकरीबन 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में पहुंच जाते हैं, खैमे लगा लिए जाते हैं। और उधर इब्ने ज़ियाद बार बार मुतालबा कर रहा था, ऐ हुर, कभी किसी को भेजता था, कभी किसी को भेजता था, हुसैन या तो यजीद की बैत कर लो, न वरना फिर तुमसे जंग लड़ी जाएगी, तुम्हारी गर्दनें मारी जाएंगी, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। लेकिन हुसैन रास्ते भर ये कहते आते थे, ऐ हुर, जब जाके कह दे कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कट जाए या रह जाए सर झुका सकते नहीं, कुछ भी हो जाए गर्दनें कटाने को तैयार हो जाएंगे, सामान लुटाने को तैयार हो जाएंगे, खून बहाने को तैयार हो जाएंगे। वक्त आएगा तो सब कुछ तो लुटा दूंगा, लेकिन एक बातिल के हाथ पर मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। तारीख करबला 2 तारीख को इमाम हुसैन के खैमे करबला में लग गए। लग जाने के बाद उधर इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को सिपह सालार बना दिया। इब्ने साद, तुम्हें रे की हुकूमत दी जाएगी, ये ईरान में एक शहर है बड़ा, अगर तुमने हुसैन से जंग जीत ली, जाओ हुसैन से कहो कि या तो वो यजीद की बैत कर ले, न वरना फिर वो जंग लड़ने को तैयार हो जाए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यही बातें चलती रही और करबला में पहले 4000 की फौज आई यजीदियों की, फिर बढ़ती गई 22,000 तक पहुंच गई। और बाद लोगों ने तो लिखा है कि इससे भी ज्यादा फौज थी करबला में कूफियों की, यजीदियों की। अच्छा, उनके दिलों में रौब था इमाम हुसैन का कि अगरचे ये कम है लेकिन इनकी रगों में खून अली शेर खुदा का है, इसलिए हजारों का लश्कर करबला में भेज दिया था। 7 तारीख आ गई मुहर्रम की, जिस दिन में आज हम बैठे हैं, सुबह का जो दिन था जो गुजर गया, पानी बंद कर दिया गया इमाम हुसैन का। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहां तक कि 9 तारीख की शाम हो गई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम भेजा जाता था कि मान जाओ। हुसैन फरमाते थे ये कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं एक बातिल के हाथ में हाथ दे दूं। आपने फरमाया इतने सास है, एक बार आमने सामने गुफ्तगू हुई, बस थोड़ी बात है सुन लो, मैं सोच रहा हूँ कि 9 तारीख की शाम तक पहुंचा दूं, फिर इंशाल्लाह कल को जो है 10 तारीख की सुबह से शुरुआत करेंगे। सही रहेगा नहीं रहेगा बताओ ना देखो, जो ज्यादा परेशान हो अगर थक गया हो तो वो चला जाए। थोड़ा सा और सुनाने बताओ, कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्ने साद से कहा, इब्ने साद देख मैं यहाँ आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। मुझे कूफे वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बनाकर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। इब्ने साद से बात हुई, आपने फरमाया कि इब्ने साद तुम लोग मान नहीं रहे हो तो मेरी 3 बातें हैं। एक बात यह है कि या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं खुद यजीद से अपनी बात तय कर लूंगा, जैसा कि मेरे भाई हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, या फिर मुझे मदीने वापस जाने दिया जाए, और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे सरहदी इलाके में भेज दिया जाए, किसी समंदर के साहिल पर, मैं अपने खानदान के साथ वही अपना वक्त गुजारूंगा। इब्ने साद ने ये लिख दिया इब्ने ज़ियाद कि हुसैन तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनसे तो जंग लड़ने की नौबत ही नहीं है। इब्ने ज़ियाद के पास खत लिखा, इब्ने ज़ियाद को भी समझ में आ गई कि हुसैन की बातें सही हैं वक्ती तौर पर, लेकिन वहां एक बहुत बदबख्त इंसान बैठा हुआ था जिसको शिम्र कहा जाता है। ये 3-4 नाम तो इतने मक्कार हैं करबला की तारीख में। एक मरवान हो गया, एक शिम्र हो गया, और एक जिसका मैंने 3-4 दिन पहले नाम बताया था, अब्दुल्ला इब्न सवा। ये तो थोड़ा पहले से ही मक्कार है। तो शिम्र ने कहा, इब्ने ज़ियाद तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर हुसैन को तुमने करबला में आने के बाद भी छोड़ दिया, तुम्हारे पास इतनी फौज है, इतने लश्करी हैं, हुसैन थोड़े से, अभी चाहो तो उन्हें मजबूर करो कि वो यजीद को मान लें, और यजीद को नहीं मान रहे तो गर्दनें मार दो उनकी। शिमर ने जब ये बातें कही तो इब्ने ज़ियाद को समझ में आ गई, और इब्ने ज़ियाद ने खत लिख दिया, ऐ इब्ने साद इधर उधर की बातें मत करो, बल्कि हुसैन की या तो बैठ लो, ना वरना हुसैन की गर्दनें मार दो। इब्ने साद भी मक्कार था, वो लालच में आ गया और उसके समझ में आ गई कि अब हुसैन से जंग लड़ाई पड़ेगी। हालांकि ये बहुत बड़े सहाबी का बेटा है, हाँ बहुत बड़े हजरत साद बिन अबी वक्कास जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, बहुत बड़ा मकान है हजरत साद का, उनका बेटा है, कितना मक्कार बेटा है। इब्ने साद ने कहा ठीक है मैं जंग लड़ूंगा हुसैन से। 9 तारीख को ही तबल बजा दिया गया जंग का, लश्कर पहुंच गया करबला में। इमाम हुसैन थके हारे थे और अपनी तलवार के दस्ते से टेक लगा के बैठे तो नींद आ गई, ऊँग आ गई। ख्वाब में देखने लगे हुसैन, नाना कह रहे हैं हुसैन अब तुम बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो, तुम फातिमा के पास आ जाओगे, तुम अली के पास आ जाओगे, तुम मुस्लिम के पास आ जाओगे, तुम खानदान नबूवत के अफराद जो आ चुके हैं उनसे जल्द मिलने वाले हो। तारीख गवाह है 9 तारीख को शाम को 10वीं की रात शुरू हो चुकी थी। इब्ने साद चाहता था कि हमला कर दिया जाए। हजरत हुसैन ने फरमाया अब्बास जाके देखो क्या मामला है मैदान का। अब्बास कहते हैं हुजूर कूफी लश्कर लेके आ गए। अब्बास से कहा जाओ इनसे कह दो कि 1 रात की मोहलत दे दी जाए, जंग लड़ना ही है तो फिर सुबह को लड़ी जाएगी। हजरत अब्बास गए, मुकालमा हुआ, कहा लोगों 1 रात की मोहलत दे दो हमें और हम सुबह को जंग लड़ेंगे। कहा ठीक है, सुबह जंग का तबल बजा दिया जाएगा। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 रात की जो मोहलत मांगी थी वो इसलिए नहीं कि मैं हथियार इकट्ठे कर लूं, इसलिए नहीं कि जंगी साजो सामान इकट्ठे कर लूं, बल्कि जब रात का सन्नाटा छा गया था इमाम हुसैन ने अपने काफिले वालों को इकट्ठा किया और आपने एक तकरीर फरमाई थी। वो दिलसोज तकरीर थी। आप फरमाते थे ऐ मेरे काफिले वालों, कोई तो मेरे साथ मदीने से आया है, कोई मक्के से आया है, कोई रास्ते में भी मेरे साथ में हो लिया है। ये कूफी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम सब लोग निकल जाओ, रात की तन्हाई में चले जाओ। इन कूफियों को पता भी नहीं लगेगा
اور میں صبح شہید ہو جاؤں گا, اپنی جان قربان کر دوں گا, تم چلے جاؤ, تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. سب سے ایک ایک کر کے کہتے تھے حسین تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ, تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ. تاریخ گواہ ہے ایک ایک حسین کے گھر والے نے یا جو گھر کے علاوہ افراد تھے جو آپ کے ساتھیوں میں تھے, آپ کے معاونوں میں تھے, سب اٹھ کے یہ کہتے تھے اے حسین کیسی بات کر رہے ہو, اس کربلا میں ہم تمہیں اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم نانا کو کیا, آپ کے نانا کو کیا چہرہ دکھائیں گے. قیامت کے دن فاطمہ جب پوچھیں گی ہم سے کہ کربلا میں حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے, علی پوچھیں گے اے لوگوں میرا حسین جب کربلا میں پریشانی کے عالم میں تھا حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے تھے تم کربلا میں, ہم کبھی نہیں جائیں گے. بلکہ بعد میں تو یہ کہا تھا اے حسین ہم برچھیوں سے لڑیں گے آپ کے ساتھ میں, تیروں سے لڑیں گے آپ کے ساتھ میں, تلواروں سے لڑیں گے آپ کے ساتھ میں, اگر تلواریں بھی ٹوٹ جائیں گی, اگر دشمن ہمارے نیزے بھی توڑ دیں گے, ہمارے پاس تیر بھی نہیں رہیں گے, اے حسین ہم آپ کی محبت میں پتھروں سے لڑائی کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جانیں تمہارے نام پر اللہ کے سپرد کر دیں گے. ایک ایک سے حسین نے کہا تھا کہ چلے جاؤ, لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں, بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو یہ تک کہا تھا حسین تم تو جانے کی بات کر رہے ہو, اگر ایک جان ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابھی شہید ہو جاؤں, پھر اللہ مجھے زندہ کرے, پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے نام پہ شہید ہو جائے, ہزاروں زندگیاں مجھے دی جائیں, لیکن میں تمہارے اوپر قربان تو کر دوں گا, لیکن تمہیں کربلا میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہو. اے حسین جہاں تم شہید ہوگے وہاں ہمارا خون بھی بہا جائے گا, جہاں تمہاری قربانی ہوگی, جہاں تمہارے لاشوں پر صبح 10 تاریخ کو محرم کی کربلا کے ریزدار میدان میں تمہارے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روکا جائے گا, وہاں ہمارے لاشوں پر بھی گھوڑے دوڑائے جائیں گے, لیکن تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. جب حسین نے تقریر کی سب رونے لگے, آنسو بہہ رہے ہیں. حسین نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ سے دعائیں کرو. علی اکبر کے ہاتھ ایک طرف اٹھے ہوئے ہیں, سکینہ ایک طرف دعا کرتی تھی, زینب ایک طرف دعا کرتی تھی, شہروانوں ہاتھ اٹھائے ہیں, عباس کے وہ نورانی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. امام حسین کا ایک ساتھی کربلا کے اندر 10ویں تاریخ کو محرم کی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے, اے اللہ تیرے حسین پر امتحان کا وقت ہے, آزمائش کا وقت ہے, میرے مولا جب کل حسین کربلا کی تاریخ میں جائے تو اس کے قدم کو ثابت رکھنا, ہمارے قدموں پہ ثابت رکھنا, تاکہ ہم اسلام کی حفاظت صحیح سے کر سکیں, تاکہ دین جو نبی نے ہم تک پہنچایا ہے اس دین کو آسانی کے ساتھ ہم آگے پہنچا سکیں. ایک ایک کربلا میں امام حسین کا ساتھی رات جو گزاری جا رہی تھی وہ ہتھیار اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, جنگی سامان اکٹھے نہیں ہو رہے تھے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رات گزاری جا رہی تھی, اشارت سے گزاری جا رہی تھی. اے اللہ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہو تو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا تاکہ ہم تیرے دین کی حفاظت کر سکیں. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ والے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر کر کے رات گزاری جا رہی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سجدے میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب 10ویں محرم کی رات آئے تو ہم 10ویں محرم کی رات یوں ہی نہ گزاریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں, اور کربلا کی تاریخ کو یاد کر کے گزارو. لوگوں 10 محرم کی تاریخ میں امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے کیسے رات گزاری تھی, اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے امام حسین کی یاد منانے میں اس رات کو یاد کر کے اللہ کو یاد کریں. وہ گل ادار فاطمہ خاروں میں گر گیا, تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.